شادی، بیاہ اور فضول خرچی۔ شادی ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، خود کے پاؤں پر کھڑے ہونے، ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے اور خاندان بڑھانے کی علامت ہے۔ اس لیے شادی بیاہ کے موقع پر ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب، دوست و احباب کا خوش و خرم ہونا فطری ہے۔ لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی، معاشرے کے رسم و رواج اور فریضوں کی آڑ میں آج شادیوں کی شکل میں بہت سی پریشانیوں کو بھی پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ شادی بیاہ ایک فطری عمل ہے اور یہ ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق نکاح برائیوں سے روکتا ہے۔ نکاح انبیاء کرام کی سنت ہے۔ شادی خاندان بڑھانے کی علامت ہے۔ اسلام ہرگز ایسے موقع پر خوشی سے نہیں روکتا، بلکہ نکاح کے بعد دولہے کی طرف سے ولیمے کا اہتمام شرعی طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ پر ہم لوگ دیگر بہت سی رسموں کی طرح شادی کی تقریبات میں حد سے تجاوز کرنے لگے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریب کا یہ سلسلہ منگنی سے شروع ہوتا ہے۔ منگنی کی رسم رشتہ طے کرنے کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، جس میں لاکھوں کے زیورات اور دوسرے دیگر سامان تحفے میں دیے جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے پکوانوں سے مہمانوں کی توازی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ منگنی سے لے کر شادی ہونے تک کے بیچ کے وقت کو بھی اپنا درد سر بنا لیا ہے۔ اس درمیانی وقت میں مختلف تہواروں پر قیمتی تحفوں کا لینا دینا ایک اہم فریضہ ہے۔ شادی والے گھر میں شادی سے چند دن پہلے ہی مہمانوں کا جم غفیر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہفتوں پہلے سے مٹھائیاں اور دعوتیں اڑانے کا دور شروع ہو جاتا ہے اور مہنگے مہنگے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ جس دن نکاح ہوتا ہے، یعنی جو دن بارات کا دن ہوتا ہے، اس دن پوری آن بان شان سے دولت کا اظہار کیا جاتا ہے، آتش بازی کی جاتی ہے۔ لڑکی والے کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں مہمانوں کے جم غفیر کے لیے بکرے، مچھلی، مرغ اور دیگر پکوانوں سے توازی کی جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ لڑکی کے سسرال والے بعد میں اسے طعنے نہ دیں۔ دولہے کو مہنگی موٹر کار، زیورات اور دیگر تحائف سے نوازا جاتا ہے۔ لڑکے والوں کی طرف سے بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ ولیمے کے موقع پر ان سب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ان تقریبات کے درمیان تقریباً 20 سے 30% تک کھانے کا ضیاع ہوتا ہے، یعنی کھانا برباد ہوتا ہے۔ کئی دنوں تک اس شادی کی تشہیر کی جاتی ہے اور باقاعدہ دعوت بھی حاصل کی جاتی ہے۔ دولت کے اس نہ رکنے والے مظاہرے نے معاشرے کو جکڑ کر رکھ دیا ہے۔ درمیانی طبقے کے بہت سے لوگ اس غلط روایت کی نظر ہو رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی زندگیاں اس جھوٹی شان و شوکت کی نظر ہو رہی ہیں۔ برادری اور انا لوگوں کو خوب آڑے ہاتھوں لے رہی ہے۔ زندگی بھر کی جمع پونجی بھی بچوں کی شادیوں کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی ہے، اور قرض لے کر شادیوں کی رسمیں ادا کی جا رہی ہیں۔ معاشرے میں یہ دکھاوے کی فضا بہت سے مجبور والدین کو آگ کی لپیٹ میں جھونک رہی ہے، جو نفرت اور بیماریوں کو جنم دے کر معاشرے میں برائی کا سبب بن رہی ہے۔ بہت سی شادیاں ان فضول خرچیوں، جھوٹی انا اور رسموں کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ لڑکے لڑکیوں کی جوانی ڈھل رہی ہے۔ ہمیں خوشیاں ضرور منانی چاہیے، لیکن خیال کرنا چاہیے کہ کہیں حد سے تجاوز نہ ہو جائے۔ درمیانی طبقے کو اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلانے چاہیے۔ اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اسلام بھی میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کھاؤ پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، کہ بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، انہیں ظاہری زیورات کے بدلے تعلیم و تربیت کے زیورات سے آراستہ کرنا چاہیے۔ سماج کے ذمہ داروں کو اس طرح غور کرنا چاہیے کہ شادی بیاہ اور دیگر رسومات پر ہونے والی فضول خرچیوں پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔ یہ کام مہنگائی کے بوجھ کے تلے دبی عوام کے لیے کسی بڑے ریلیف سے کم نہ ہوگا، جس سے سماج میں توازن پیدا ہوگا اور لوگوں کی پریشانیاں کچھ کم ہوں گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اپنے چینل گلدستہ معلومات کو آپ تمام لوگوں سے سبسکرائب کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔